یہ ایک دل نشین اور ایمان افروز واقعہ ہے جو اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت خضر علیہ السلام کی عاجزی، تقوی اور اللہ کے نام کی عظمت کی لاج رکھنے کے بارے میں ہے۔ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام سفر کر رہے تھے۔ وہ اس وقت بوڑھے تھے اور نہایت عاجزی اور سادگی کے عالم میں تھے۔ ان کے پاس کوئی ساز و سامان، زاد راہ یا رقم نہیں تھی، یعنی وہ بالکل خالی ہاتھ تھے۔ راستے میں ایک فقیر ملا جس نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھتے ہی کہا، مجھے خدا کے نام پر کچھ دے دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے انتہائی نرمی سے جواب دیا، بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں بھی خالی ہاتھ ہوں۔ فقیر نے دوبارہ اصرار کیا، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر جواب دیا، میں اللہ کا نام لے کر تمہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا نام اتنا عظیم ہے، میرے سامنے اس عظیم ہستی کا نام نہ لو۔ لیکن فقیر نے تیسری مرتبہ پھر اللہ کے نام پر کچھ مانگا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا دل اللہ کے نام پر نرم ہو گیا۔ انہوں نے فقیر کو جواب دیا، تم نے اتنی بڑی اور بابرکت ہستی کا نام لیا ہے، مگر میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا کرو، میرے گلے میں توق ڈال دو اور مجھے منڈی میں لے جا کر فروخت کر دو۔ جو قیمت ملے اللہ کے نام پر لے لو، کیونکہ اللہ کا نام سننے کے بعد میں تمہیں خالی ہاتھ واپس نہیں بھیج سکتا۔ فقیر کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں۔ اس نے ان کی بات مان لی اور بغیر کچھ پوچھے حضرت خضر علیہ السلام کے گلے میں توق ڈال دیا اور انہیں لے کر منڈی پہنچ گیا۔ منڈی میں جا کر فقیر نے اعلان کیا، یہ بوڑھے غلام کو خرید کر کون اپنا غلام بنائے گا؟ لوگوں نے بوڑھے غلام کو دیکھا مگر کسی نے خریدنے میں دلچسپی نہ لی۔ منڈی میں ایک بوڑھا شخص بھی موجود تھا۔ اس نے سوچا یہ غلام بوڑھا ہے اور شاید زیادہ کام کرنے کے قابل نہ ہو۔ اگر کسی سخت دل آقا نے اسے خرید لیا تو یہ اس پر ظلم کرے گا۔ اس خیال سے اس بوڑھے شخص نے حضرت خضر علیہ السلام کو خریدنے کا فیصلہ کیا اور انہیں خرید کر اپنے گھر لے آیا۔ گھر پہنچنے پر حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے نئے آقا سے کہا، مجھے کوئی کام بتائیں تاکہ میں اسے انجام دے سکوں۔ بوڑھے آقا نے کہا، نہیں، آرام کرو۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے اصرار پر اس نے کہا، اس کونے میں کچھ پتھر پڑے ہیں، انہیں اٹھا کر حویلی کے دوسرے کونے میں لے جاؤ۔ بوڑھے آقا نے سوچا کہ غلام بوڑھا ہے، ایک دو پتھر اٹھانے کے بعد تھک جائے گا اور یوں کئی دن اس کام میں لگ جائیں گے۔ کچھ دیر بعد جب وہ آقا واپس آیا تو حیران رہ گیا، کیونکہ سارے پتھر حویلی کے دوسرے کونے میں پڑے تھے۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، تم کیا چیز ہو اور کون ہو؟ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، میں آپ کا غلام ہوں۔ کچھ دنوں بعد بوڑھے آقا نے ایک اور کام دیا اور کہا، یہ دیوار بہت بوسیدہ ہو چکی ہے، اسے گرا کر دوبارہ بناؤ۔ یہ کہہ کر وہ آقا ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ دیکھ سکے کہ یہ بوڑھا غلام کیسے کام کرتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو گرایا، گارا بنایا اور پھر ایک پتھر کو گارا لگا کر دیوار بنانے کے لیے رکھا۔ انہوں نے پتھروں کو اشارہ کیا اور وہ پتھر ترتیب سے دیوار پر خود بخود لگنے لگے اور یوں پوری دیوار چند لمحوں میں تیار ہو گئی۔ بوڑھا آقا دوڑ کر آیا اور حیرت سے پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، میں آپ کا غلام ہوں۔ بوڑھے آقا نے اصرار کیا، خدا کے واسطے مجھے سچ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں آپ کو حقیقت نہیں بتاتا، مگر آپ نے خدا کا نام لیا ہے، اس عظیم ہستی کے نام کی وجہ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں خضر ہوں۔ یہ سن کر بوڑھا ڈر گیا اور شرمندگی سے کانپ اٹھا کہ اس نے اللہ کے برگزیدہ بندے اور نبی کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا۔ اس نے فوراً کہا، آپ آزاد ہیں، میں آپ کو مزید تکلیف میں نہیں ڈال سکتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے اسے دعا دی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ یہ تھے اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے نام کی اتنی لاج رکھتے تھے کہ چاہے اپنی جان اور عزت داؤ پر لگا دیں، مگر اللہ کے نام کی عظمت اور احترام کو پامال نہیں ہونے دیتے۔ اس واقعے سے ہمیں عاجزی، صبر، اللہ کی تعظیم اور اس پر توکل کا درس ملتا ہے۔ یہ واقعہ اسلامی صوفی روایات اور قصے کہانیوں میں ملتا ہے، تاہم یہ اکثر تفسیر و تصوف کی کتابوں اور واعظ و نصیحت کے قصوں میں حضرت خضر علیہ السلام کی عاجزی اور اللہ کے نام کی عظمت کی مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔